آج بات ہوگی سلطان غیاث الدین بلبن کے پوتے کیقباد کے بارے میں۔ کیقباد کا باپ شہزادہ محمد منگولوں کے حملے میں مارا گیا تھا۔ کیقباد کا پورا نام معز الدین کیقباد ہے اور اس کا دور حکومت ہے 1287 سے لے کر 1290 تک کا۔ اب تک ہم جان چکے ہیں خاندان غلامہ کے 9ویں سلطان غیاث الدین بلبن تک کے ادوار کو۔ واضح رہے کہ جوانی میں شراب و قمار بازی کا رسیا بلبن بادشاہت کے عوامی رنگ و مزاج کا سخت مخالف تھا۔ اس نے اپنے دور میں بادشاہ کی قدم بوسی کو رواج دیا۔ عوام سے ملنے کو بادشاہ کے وقار کے خلاف سمجھتا تھا۔ وہ خاندان غلامہ کے 8ویں سلطان ناصر الدین کے 20 سالہ دور حکومت میں بھی عملاً بلبن ہی سلطنت کو چلاتا رہا اور بلبن کا اپنا دور حکومت بھی 20 برسوں پر محیط ہے۔ یہ ہوئے 40 برس اور ان 40 برسوں کے دور حکومت میں بلبن شریف اور رذیل کی اصطلاحوں کا اسیر رہا۔ عام آدمیوں یا ہندوستان کے باسیوں کو، خواہ وہ مسلمان تھے یا ہندو یا پھر کسی اور مذہب کے، بلبن انہیں گھٹیا، کمتر یا رذیل سمجھتا رہا۔ انہیں کبھی کوئی عہدہ نہ دیا۔ بلبن سے پہلے اور بلبن کے دور میں امرائے چہلگانی بڑے متحرک رہے۔ بلبن کا شمار بھی انہی بادشاہ گروہ میں تھا۔ امرائے چہلگانی ان 40 ترک غلاموں کو کہتے ہیں جو سلطان شمس الدین التمش کی موت کے بعد اپنی طاقت میں زبردست اضافہ کر چکے تھے۔ ان کی قوت کو ختم کرنے کے لیے بلبن نے بڑے سخت اقدامات کیے، اپنا وفادار بننے پر مجبور کیا، مگر ان کی سازشوں کو نہ روک سکا۔ تاریخ فرشتہ میں امرائے چہلگانی کی بابت یوں رقم ہے: نازوں سے پلے غلام بہت مشہور تھے۔ انہی لے پالک 40 غلاموں کو جو التمش کے بیٹے بنے ہوئے تھے۔ التمش کے 40 بیٹوں کا گروہ یعنی ترکان چہلگانی کہا جاتا تھا۔ التمش کے مرنے کے بعد اس گروہ کا گٹھ جوڑ ہوا، ایک دوسرے کی مدد اور محبت کی قسمیں اٹھائیں اور ہندوستان کی حکومت کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس کے بعد یہ گروہ ترکان خواجہ تاش کے نام سے مشہور ہوا۔ اپنی سلطنت میں بہت سی ایرانی رسوم اور طور طریقے اختیار کرنے والے بلبن کے نظریہ حکومت پر اسلام کے برعکس عجمی اثرات نمایاں تھے۔ وہ خود کو افراسیاب کی نسل سے کہتا، جو کہ تہران کا ماورائی کردار اور ٹرکش ہیرو تھا۔ باحوالہ تاریخ فرشتہ جلد اول، بلبن کسی رذیل یا نیچ ذات کے لوگوں کو عہدہ دینے کے لیے راضی نہ تھا۔ شان و شوکت اور روب و جلال کے حامل سخت گیر بابل نے شان و شوکت اور روب و جلال کے حامل سخت گیر بلبن نے نہ صرف ایرانی رسم جشن نوروز کو بڑے اہتمام کے ساتھ منانا شروع کیا، بلکہ
دربار کے جاہو جلال کے اظہار کے لیے بھی وہی قدیم ساسانی بادشاہوں کے طور طریقے اختیار کیے اور عمرہ پر واضح کیا کہ ان کا درجہ سلطان سے کم تر ہے۔ بلبن نے اپنے پوتوں کے نام بھی ایرانی بادشاہوں کے نام پر رکھے، مثلاً کیخسرو، کیقباد وغیرہ۔ اب باری آتی ہے معز الدین کیقباد کی، جس کا دور حکومت ہے 1287 سے لے کر 1290 تک کا۔ سلطنت غلامہ کا آخری اور 10واں سلطان معز الدین کیقباد تھا، جس کا دور حکومت جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں 1287 سے لے کر 1290 تک جاری رہا۔ 3 سال حکومت کرنے والے خاندان غلامہ کا یہ سلطان قتل ہوا۔ بلبن کے پیچھے کوئی ایسا وارث نہ تھا جو اس کی سلطنت کو سنبھال لیتا۔ اس کی توجہ کا مرکز اس کا بیٹا شہزادہ محمد تو منگولوں کے خلاف لڑتا ہوا مارا گیا تھا۔ اس کے بعد بلبن نے محمد کے بیٹے کیخسرو کو اپنا جانشین بنایا، جبکہ وصیت میں کیقباد کو اس کے والد بغرا خان کے پاس بنگال بھجوانے کے لیے کہا۔ تاہم بلبن کی موت کے بعد اس کی وصیت سے انحراف کیا گیا۔ بلبن کی خاص عنایات رکھنے والے کوتوال دہلی، فخر الدین اور عمرہ نے مل کر کیقباد کو تخت پر بٹھا دیا۔ اختیارات پر نظام الملک قابض تھا۔ عیش پرست 17 سالہ کیقباد کو 1287 میں تخت نشین کروایا گیا۔ اس بارے میں ہم اثر ماخذ مثلاً طبقات ناصری، تاریخ فیروز شاہی، فرشتہ اور تاریخ مبارک شاہی وغیرہ خاموش ہیں۔ معز الدین کیقباد ایک طرف تو عیش و عشرت میں مگن رہا اور دوسری طرف مخالفین کو چن چن کر ٹھکانے لگاتا رہا۔ اپنے باپ بغرا خان کے مد مقابل بھی آیا اور پھر صلح کا طالب ہوا۔ مثنوی کرنل سعدین میں اس واقعے کو امیر خسرو نے بھی بیان کیا ہے۔ کیقباد کو ہوش اس وقت آیا جب ملک نظام الدین بلبن کے دور کے ممتاز عمرہ کو قتل کروا چکا تھا۔ کیقباد نے نظام الدین کو ملتان بھیجنا چاہا تو وہ ٹال مٹول سے کام لینے لگا اور پھر سلطان کے اشارے پر اسے زہر دے کر مروایا گیا۔ جس حساب سے اقتدار پانے کے لیے کوتوال دہلی کے داماد ملک نظام الدین نے بے شمار ترک عمرہ مروائے تھے، اس سے ترکوں کی پوزیشن کمزور ہوئی اور خلجی اقتدار پانے کے بارے میں سوچنے لگے۔ بلبن نے کیقباد کے اطوار دیکھتے ہوئے اس پر پابندیاں بھی عائد کی تھیں۔ According to Landpol, he had never been allowed to catch sight of a pretty girl or the Sepa wine cup، لیکن تخت سنبھالنے کے بعد کیقباد کی عیاشی پر کوئی پہرے نہ رہے۔ کثرت شراب نوشی سے آخری وقت میں اس پر فالج کا حملہ ہوا۔ بیماری ایسی بڑھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جاتا تھا۔ باہوالا کیمبرج ہسٹری آف انڈیا ولزلے ہیگ کا کہنا ہے، مملوک سلاطین کی حکومت انگلستان کے نارمن بادشاہوں سے مماثل تھی۔ ان میں بلا شبہ انصاف اور ترحم بھی موجود تھا،
جو پیسن اور نیدرلینڈ میں فلپ ثانی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ تھا۔ معزز دن کیقباد کے دور حکومت کے اختتامی وقت میں دربار کے ترک امراء اور خلجی امراء کے درمیان ٹھن گئی، اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ خلجی امراء اس لیے طاقتور تھے کہ شمس الدین کو حکمران بنانے والے ترک امراء کمزور ہو چکے تھے۔ نظام الدین نے جس حساب سے ترک امراء مروائے تھے، اس نے خلجی امراء کا پلڑا بھاری کر دیا۔ یوں خلجی امراء کی بالادستی ظاہر ہوئی۔ کیلو گڑی کے شیش محل میں کیقباد کو ایک خلجی امیر نے قتل کیا اور لاش دریا میں بہا دی۔ کیقباد کے بیٹے کا بھی چند روزہ حکومت کے بعد خاتمہ کروا دیا گیا۔ اس کے بعد جلال الدین خلجی کی باری آتی ہے۔ جلال الدین خلجی مارچ 1290 میں برسر اقتدار آیا اور مملوک خاندان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کا دور حکومت 1290 سے لے کر 1296 تک کا ہے۔ تاریخ میں اسے سلطان جلال الدین فیروز شاہ خلجی کہا جاتا ہے۔ خلجی خاندان نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ تقریباً 86 برس تک سلطنت دہلی پر حکومت کی۔ کیقباد کی ذہنی و جسمانی حالت ناگفتہ بے ہو چکی تھی، بے دست و پا تھا۔ امراء کی سازش کے ذریعے اقتدار سنبھالا تھا اور پھر سازش کے ذریعے ہی اس کی حکومت کا بھی خاتمہ ہوا۔ کیقباد کے بعد اس کا شیر خوار فرزند سلطان شمس الدین کیورس کو تخت نشین کیا گیا، جس کا اقتدار چند روزہ تھا۔ اس لحاظ سے اسے خاندان غلامہ کا 11واں سلطان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا خاتمہ بھی خلجیوں نے کیا۔ بقول ایشوری پرشاد، such was the inglorious end of the slave kings of Delhi۔ اور پھر بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں آغاز ہوتا ہے خلجی خاندان کی حکومت کا۔ 20ویں قسط میں ہم جانیں گے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے ان ادوار کے بارے میں جو کہ خلجی خاندان سے متعلق ہیں، اور بلبر کی ان حرکات و سکنات کے بارے میں جس کی وجہ سے اسے تاریخ میں بڑا متنازع بادشاہ سمجھا جاتا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ جو ہم تک پہنچی ہے، وہ شاہی تاریخ نویسوں کے طفیل پہنچی ہے، جس میں صرف بادشاہوں کو ایک ایسے تناظر میں دکھایا گیا ہے کہ ان کی متنازع حیثیت سامنے نہ آئے، اور انہیں ایک ایسے روپ میں پیش کیا گیا کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ چلتے چلتے یہ بتاتے چلیں، تاریخ و تہذیب کو عام فہم انداز میں سمجھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب کے طالب علموں کے لیے، تاریخ و ثقافت کے شناوروں کے لیے، تاریخ نویسوں کے لیے، فاروق ندیم کے ہسٹری اور سوشیو اکنامک ریسرچ پیپرز جو کہ ان کی کتاب انتشار میں بھی ہیں، آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ وار کاوش ہے پنجاب سوچ وچار کی PSW پروڈکشن کی۔ سٹے ود اس، ملتے ہیں 20ویں قسط میں، اور ہم جانیں گے
बर सगीर पाक व हिंद की तारीख के अगले अदवार के बारे में। फीडबैक के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0340420820, जबकि पाकिस्तान का कंट्री कोड है 92।